یتیم کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا۔ اس کا قلم چلتا ہے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی طاقتور کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی مشہور کے لیے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ پیدا ہونے لگا ہے تو صرف تاریخ نے پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا مہینہ، ان کو 6 مہینے ہوئے تھے ہلاک ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی صبح مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، میں نے خود دن یاد نہ ماں دسیا نہ مجھے یاد ہے، اور میں ایک یتیم پیدا ہوئے ہیں آج سے 1447 سال پہلے، تو میں ان کی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، ربیع الاول ہے، اور 6واں مہینہ، ابھی کیلنڈر نہیں تھا نا عربوں کے پاس، تو 6 مہینے ہو گئے اصحاب فیل کو مرے ہوئے، اور یہ ہمارے بکرمی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ ہے اور 628 بکرمی ہے، اور ایک ہستی پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 4:20 میں نے کہاں سے لیا؟ اس وقت تو کوئی کیلنڈر یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے۔ ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا، تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم کا؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ گاؤں تھا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے۔ اور اب ناموں میں غور کرو، دائی کا نام ہے شفا، شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو۔ اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے۔ یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا کہ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے۔ یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عمر، اور عمر پائی صرف 32 سال۔ اور یہ غزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی بموں کی نظر ہو گئی۔ تو ہاشم خاندان ہے
سخاوت، کھلانا پلانا۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ۔ حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی۔ قبیلے کا نام ہے سعد۔ سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت۔ آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن۔ تو یہ نام ایسے نہیں جڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام۔ اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی، کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، پہلے وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی۔ اس سے وہ اور حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی۔ پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے تو لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ ولد مقطوع السرۃ مختونہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا۔ اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا۔ 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا؟ کسریٰ نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا، پتہ کرو۔ پتہ چلا کہ 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئے۔ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم 2 جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آپ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ڈالی دی نہیں، اود کی لکڑی ڈالتے تھے،
جو جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درہم تک اس کی قیمت ہے، وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا، آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے؟ یہ کیسے بجھ گئی ہے؟ یہ 4 عناصر کی تسخیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہے، میں نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے۔ جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ، تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ، کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا۔